بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گل۔ آج 3 فروری ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے دھمکی دی ہے کہ وہ عمران خان کو بڑی تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا اس پورے کھیل کے پیچھے مریم نواز ہے، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ ججز، بیوروکریٹس اور افسران کے پلاٹس کی سہولت ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ نئے مشیر احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے شہباز شریف اور دیگر مافیاز جو ہیں ان کے آج پرانے کھاتے کھول لیے ہیں۔ بڑی عام تفصیل ہے، اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر استعفیٰ دے چکے ہیں اور نئے جو مشیر احتساب ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی وہ ان ایکشن ہو چکے ہیں۔ اب وہ لاہور پہنچے ہیں جہاں پر FIA کے افسران نے ان کو بریفنگ دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان چونکہ آلریڈی ان کو ہدایات دے چکے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ نئے کھاتے کھولیں، اس سے بہتر ہے کہ جو میگا کرپشن کے سکینڈل ہیں، جو مافیا نے پوری حکومت اور ریاستی مشینری کی ناک میں دم کیا ہے، اب ہم نے ان کی ناک میں دم کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کس حیثیت کے مالک ہیں اور ریاست کے سامنے آپ اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے پیٹرولیم مافیا اور ساتھ ہی چینی مافیا اور خاص طور پر جو شہباز شریف کا TT سکینڈل ہے، اس کی تفصیلی آج انہوں نے بریفنگ لی ہے، اور اس بریفنگ کے اندر بتایا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے معاملات کس طریقے سے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کیا پیش رفت ہے، عدالت کے اندر کس طریقے سے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مزید عام نوعیت کے کیسز کی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز جن مقامات پر ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ آپ نے کسی دباؤ میں نہیں آنا، بلکہ ہم نے میگا کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں ان کو اپنے طور پر منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور ہماری جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کے اندر بھی اب وہ تبدیلیاں کریں گے، اور پروسیکیوٹرز جو ہے ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے کسی قسم کی تاریخ نہ لیں، تاخیری عربے نہ استعمال کریں، اور عدالتوں کا آگے معاملات ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی پوری طرح رکاوٹ بننا ہے تاکہ چند مہینوں کے اندر یہ جو بڑے کیسز ہیں، اور خاص طور پر شہباز شریف کا جو کرپشن TT سکینڈل ہے اور آمدن سے زائد رسدات کا معاملہ وہ زیر نیب کی طرف چل رہا ہے، تو اس کو ہم نے کسی نتیجے پر پہنچانا ہے، اور یہ وزیر اعظم کی طرف سے ٹاسک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا اس حوالے سے ایک پروگرس جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا، اور کچھ سیکٹر ہیں اسلام آباد کے، وہاں پر ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو پلاٹس ملتے تھے، فوجی جو افسران ہیں ان کو بھی ملتے تھے، اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کو بھی ملتے تھے۔ فوجیوں کے تو علیحدہ ہوتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی کھانسی کا معاملہ چل رہا ہے، آپ دعا کیجئے۔ اب اس کے اندر جو آج فیصلہ دیا گیا اس کے مطابق ججز، بیوروکریٹس اور افسران کے لیے خصوصی سیکٹر میں پلاٹس کی اسکیم کے حوالے سے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنایا، اور بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو بڑا فیصلہ ہے اس کے تحت عدالت نے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ F12 یعنی F12، G12، F14، F15 اسکیم ہی غیر آئینی، غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ جج، بیوروکریٹس، پبلک آفس ہولڈر مفاد عامہ کے خلاف ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے، یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ فیڈرل کورٹ، جج اور بیوروکریٹس اصل وہ کہتے ہیں سٹیک ہولڈر یعنی عوام کی خدمت کے لیے، اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ عدالت نے سیکٹری ہاؤسنگ کو 2 ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور توقع کی ہے کہ کابینہ اور وزیر اعظم چاروں سیکٹر سے متعلق مفاد عامہ کی تحت پالیسی بنائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے ججز کو پلاٹس کے بینیفیشری بنانے پر سوالات اٹھاتے ہوئے فیصلے میں کہا ہے کہ ہاؤسنگ اتھارٹی سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں زیر التوا کیسز میں بنیادی فریق ہوتی ہے۔ کیا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز کو وفاقی حکومت کا بینیفیشری بنانا مناسب ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف سیکٹرز میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے خلاف فیصلے میں تفصیلات جاری کی ہیں، اور کہا ہے کہ کبھی پلاٹس پالیسی میں شمولیت کی درخواست نہیں دی، کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ بغیر درخواست کے پالیسی میں کیوں شامل کیا گیا۔ حیران کن طور پر پلاٹس کے بینیفیشریز میں اعلیٰ عدلیہ کے موجودہ
اور ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں۔ کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کیس میں سزا یافتہ جج بھی پلاٹ لینے والوں میں شامل ہے، اور رشوت وصولی کے اعتراف پر برطرف جج بھی اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ ذیلی عدالتوں کا ہر جج پلاٹ سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہے۔ نااہل اور خراب ساخت پر زیر نگرانی رکھے گئے جج بھی پلاٹ لے رہے ہیں، اور جج بھی پلاٹس لینے والوں میں شامل ہے۔ اور کہا گیا ہے، بڑی دلچسپ جو ہے یہ فیصلہ ہے، ہمیں آپ کو علم ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ پر جو تنقید ان کے فیصلے پر ہو سکتی ہے اس کے اندر کی جاتی ہے، لیکن اس معاملے کے اندر چند جو ڈیسیژن انہوں نے حالیہ دنوں کے اندر دیے ہیں یہ بڑے جرأت مندی کے فیصلے ہیں۔ اور 17 اگست 2021 میں انہوں نے کہا کہ F15 قرعہ اندازی میں شفافیت نہیں تھی۔ 1,35,000 سے زائد ملازمین میں سے 1,26,000 کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ لگتا ہے وزیر اعظم اور کابینہ کو اس کے اثرات سے اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ کابینہ کے سامنے یہ پورا معاملہ پیش کیا جائے اور وہ حکومت جو ہے وہ آگے ایک پالیسی بنائے گی تو یقینی طور پر یہ اس طریقے سے ہمارے جو آنریبل ججز ہیں اور بیوروکریٹس ہیں، افسران ہیں، ان کی جو موجیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے۔ لیکن آگے سپریم کورٹ کے اندر اگر فیصلہ جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا عام مسئلہ ہوگا، چونکہ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال ہے ان کا بھی مبینہ طور پر اس کے اندر ایک پلاٹ شامل ہے۔ بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے، باقی تنخواہ مراعات کے اندر اضافہ ہونے کے اندر حرج نہیں ہوتا تاکہ وہ اس عام عہدے پر رشوت کی بجائے جو ہے وہ اچھے فیصلے کریں اور ان کو مستقبل کی فکر نہ ہو۔ لیکن جس طرح کے ججز کو اس کے اندر نوازا گیا ہے کہ جو کرپشن پر نکالے گئے ہیں، بڑے عام سوالات اٹھائے گئے ہیں، یقینی طور پر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان۔ آپ کو علم ہے طلاق یافتہ خاتون جو ہماری سوسائٹی ہے، جب وہ کسی مرد کے ساتھ اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو آپ کو علم ہے کہ وہ اس کا نام بھی نہیں لیتی، وہ سنتی بھی نہیں ہے، میڈیا پر نہیں آتی، اور یہ چیزیں اکثر روایات کے اندر شامل ہیں۔ لیکن محترمہ ریحام خان صاحبہ جو ہے وہ مسلسل ٹویٹر پر پہلے دن سے اپنی مشہوری کے چکر میں شاید وہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایک صحافی تھی نارمل لیول کی، اوسط لیول کی، اور ان کا نام بھی یقین مانے میں حالانکہ بڑی دلچسپی والا آدمی ہوں لیکن مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا تھا، نہ کبھی پروگرام دیکھا تھا۔ لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو اچانک پتا چلا کہ یہ ریحام خان نامی ایک خاتون ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بیوی رہی ہے، اس دوران انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی عام ہیں، اور یہ کچھ باتیں پہلے ذرائع کے حوالے سے چلتی رہی ہیں۔ ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے اور اس کے اندر وہ ایک تو بتاتی ہے کہ سیاست کے اندر میں اب آ رہی ہوں، لیکن کس پارٹی میں جاؤں گی یہ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میرے خیال ہے پارٹی میں نہیں جانا چاہیے، اب نظریاتی پارٹیاں نہیں رہی تو اپنے طور پر میں خواتین کے حقوق کی جو کام ہے وہ کرتے رہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہیرو تھے، لیکن جتنے سال ان کو وزیر اعظم بننے تک لگے ہیں اس سے کم انہوں نے اپنے آپ کو عرصے کے اندر ڈیمیج کر لیا چند مہینوں کے اندر ہی۔ اور پھر وہ کہتی ہیں عمران خان سے وہ سوال کرتا ہے جو ایک غیر معروف سا چینل ہے کہ عمران سے جان کیسے چھڑائی ہے، تو اب وہ کہتی ہے کہ کرج کی ضرورت ہے اور میں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا عمران خان کو، اور ایک بلیک بیری جو ہے آپ کو علم ہے موبائل، وہ بھی میرے ہاتھ لگ گیا تھا اور اس کے اندر کچھ راز انہوں نے پا لیے تھے، اور باقی جو ان کو لائے ہیں ان کے پاس بھی بڑے راز ہوں گے، جب وہ چاہیں گے ان کو ہٹائیں گے، اور جن کو نہیں پتا اپوزیشن کو وہ مجھ سے کلاسیں لے سکتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح اس سے علیحدگی یا جان چھڑانی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کبھی خاص رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، کبھی ماتم پر نہیں جاتے۔ یہ سوال جب کیا گیا تو وہ کہتی ہیں یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ کبھی ادھر ماتھا ٹیکتے ہیں، کبھی لیرے باندھتے ہیں۔ تو یہ وہی آسمہ شرازی والا کام جو ہے، وہ چونکہ اینکر بھی ملا ہوا تھا ریحام خان کے ساتھ، ایسے لگ رہا تھا، اور وہ ایک ہی پارٹی کے بندے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا، FIR بڑی مشکل سے کٹی، لیکن میں اتنی معروف ہوں تو میرے اگر اتنی مشکلات ہیں تو عام آدمی کی کتنی ہوں گی، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ لیکن JUIF کیا وہ جوائن کرنے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس طرح کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میں زبیر کو ملنے گئی تھی جو میر پشاور بنے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، تعلقات ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اصل تبدیلی اب آپ دیکھیں گے، اور میں اشارہ دے دیتی ہوں، اور اشارہ یہ ہے کہ میں اب عمران خان کو مزید تکلیف دینے والی ہوں، اور یہ تکلیفیں کیا ہیں؟
یقینی طور پر انہوں نے اپنی کتاب کا بھی ذکر کیا کہ کتاب کے اندر جو میں نے لکھا ہے اس کا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ عمران خان خود ہی ایکسپوز ہو گئے اور رنگے ہاتھوں میں نے پکڑا تھا، اور آپ کو علم ہے جس طرح کی واہیات قسم کی گفتگو انہوں نے کی اور جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا گیا۔ ایک عام اگر معاملات درست بھی مان لیا جائے تو جب کوئی خاتون اس نوعیت کی ہوتی ہے اور پھر وہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو شہرت دیتی ہے تو وہ انتہائی نامناسب ہے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے چونکہ جب یہ لندن سے پاکستان آئی تھی تو اس وقت بہت سارے عام جو صحافی ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے اور آپس میں جب ملتے تھے تو بات ہوتی تھی کہ یہ مریم نواز کا آخری حربہ ہوگا، یعنی جب ان کی آڈیو لیکس جو ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں پٹ جائیں گی، ناکام ہو جائیں گی، جو ویڈیو احمد نورانی نے جوڑ کر چیف جسٹس عاقب نثار پر حملہ کیا، پھر بیان الفی جو ہے رانا شمیم کا وہ بھی پٹ گیا، تو جو انہوں نے جتنے پاپڑ بیلے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے اور اپنے خلاف ہی ان کے گول ثابت ہوئے تو پریشانی ہوئی۔ الٹیمیٹلی شرمندگی تو ہوتی ہے، چلو باہر بندہ زہر نہیں کرتا تو اندر ہی اندر جو پلاننگ منصوبہ بندی ناکام ہوئی ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان پر گھٹیا حملے کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کو داغدار ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ مبینہ طور پر یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریحام خان مریم نواز کا آخری حربہ ہوگا اور وہ اس طریقے سے کوئی گند اچھالنے کی کوشش کریں گی، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ اور جو کچھ یعنی ایک صحافتی تجزیہ نگار ہے اور آپ بھی آنے والے دنوں میں آج کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اشارہ دیتا ہے، خود انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں تکلیف پہنچانے والی ہوں، تو یہ یقینی طور پر تکلیف تو یہی ہو سکتا ہے، ایک میاں بیوی کا ریلیشن رہا ہے اور آپ کوئی بھی الزام ان کی شخصیت پر جڑ دیں، اور نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے، یہ تصویریں بھی پھینکتے رہے ہیں غیر اخلاقی اس طریقے سے، شریف خاندان یہ ساری ویڈیو آڈیو کی دھمکی یہ سارا کچھ لگاتا رہا ہے، تو اگلا الیکشن وزیر اعظم کی شخصیت کو داغدار کر کے ایک ان پوائنٹس پر آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے چہ مغویاں جاری ہیں یقینی طور پر، لیکن اس پر ہم نظر بھی رکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس سطح پر کسی کو بھی گرنا نہیں چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔